کی نیت کتنی خالص ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے کے نتائج کی تمنا رکھتا ہے. جب یہ جو جذبات انسان کے ہوتے ہیں، جو نیت اس کی ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ جو کچھ انعامات اور یہ کچھ بدلے ہیں نیکیوں کے، وہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ عفوا غفورا رحیما. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، کسی گناہ میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے. یہ دراصل جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے پس منظر میں ہے جو کفر سے ایمان میں آتے ہیں، اور عموماً اس کا تمام لوگوں کو شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور صالح عمل کریں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو، ایسے لوگوں کے گناہوں کو حسنات سے یعنی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی زیادہ کرم ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بدسلوکی کی، ہمارے سامنے کوئی گناہ کا کام کیا، جیسے کہ ہماری عدالتیں ہوتی ہیں، یا ایک عموماً جو ہمارا جو ذہن ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا ساتھ کسی نے کوئی بدسلوکی کی ہے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے کچھ مارا، کبھی کوئی ہمارا مال ہڑپ کر لیا، کوئی بھی ظلم کیا، اب وہ آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے معافی مانگتا ہے، تو انسان اس کو، اگر وہ بہت بڑے دل والا ہے، اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، چلو ہم نے تم کو معاف کر دیا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ معاف تو کر دیا، لیکن صرف معاف نہیں کیا بلکہ جو کچھ برائیاں کی تھی، جو کچھ گناہ کیے تھے، اس کو حسنات سے بدل دیا، اس کو نیکیوں سے بدل دیا. گناہ مٹا دیے نام اعمال سے، اور اس کے بجائے جتنے گناہ تھے اس کی جگہ اعمال صالحہ. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لے کہ جو کچھ پچھلی زندگی میں اس سے برائیاں ہو گئی تھی، جو کچھ برائیاں وہ کر گزرا تھا، تو اس سے سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے. ہم سے اگر کوئی گناہ کبھی ہو گیا تھا، ہمارے ذہن میں وہ بات آتی ہے، تو چاہیے کہ سب سے پہلے انسان اس سے توبہ کرے. اور توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گالوں کو پیٹ لے، بلکہ یہ تو توبہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے بعد اپنے چہروں کو پیٹ لیتے ہیں، توبہ توبہ. یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے جو شرائط جو ہیں، جو شرطیں ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو. تو یہ توبہ نصوح کیا ہے، یا یہ سچی توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ نصوح اور سچی توبہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں. اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی جو گناہ وہ کر رہا تھا، اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو وہ بار بار کرتا چلا آ رہا ہے، تو جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ احساس اس کو ہو، اس سے رک جائے. یہ پہلی شرط ہے. اس کو قائم نہ رکھے، جاری نہ رکھے اس گناہ کو، بلکہ اس سے رک جائے. یہ پہلی شرط. اب جب کہ وہ اس گناہ سے باز آ گیا، رک گیا، تو دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں یہ بات پکا تہیہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ اب اس گناہ کو نہیں کرے گا، اس گناہ کو چھوڑ دے، اور یہ پکا ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. تیسری شرط یہ کہ اس گناہ سے وہ اپنے دل میں شرم محسوس کرے، شرمندہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جیسے انسان اگر کوئی گناہ ایسا کرتا ہے جو سماجی گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کو کوئی منشیات کی عادت ہے، وہ سگریٹ وغیرہ اگر کوئی بچہ پینے لگتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ گٹکا وغیرہ کھانے لگتا ہے، اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے دیکھ لیا ہے یا اس کے باپ نے دیکھ لیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے دل میں اس کی وجہ سے ڈر اور شرم محسوس کرتا ہے. وہ چیز جس کو سماج برا سمجھتا ہے اس سے وہ شرم محسوس کرتا ہے. تو جب اس کو یہ احساس ہو کہ وہ جو کام کر رہا تھا وہ شریعت کے مخالف ہے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے تو وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے شرم محسوس کرے. یہ اس کی ایک شرطوں میں سے شرط ہے. 3 باتیں ہوئیں. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ کرے, سچی توبہ کرے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور ہم دوبارہ اس کام کو نہیں کریں گے. معافی مانگے اس کی. سب سے پہلے جو کام وہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرے. وہ جو کام وہ کر رہا تھا اس سے شرم محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ 4 شرطیں ہیں ان گناہوں سے بعض توبہ کرنے کی جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے. اس کے بعد اگر وہ جو کام کر رہا تھا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, یعنی جو کام وہ کر رہا تھا اس کا تعلق کسی بندے سے ہے, مثلا کسی کو گالی دے دی, کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ظلماً کسی کو مار دیا, کسی کا قتل کر دیا, اس طرح کے جو کام ہو سکتے ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ اس بندے کا حق ادا کر دے. مثلا کسی کا پیسہ اگر چھین لیا تھا تو اس کا پیسہ واپس لوٹا دے, یا یہ کہ کسی کو مار دیا تھا ظلماً تو اس کے پاس جائے, اس سے معافی مانگے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے, آپ چاہیں تو ہم کو اسی طرح سزا دے دیں اور ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں. اس طریقے سے اس بندے سے معافی مانگنا یہ شرط ہے. اس لیے کہ اگر اس نے حقوق العباد میں اگر اس دنیا ہی کے اندر اس بندے سے معافی حاصل نہیں کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا چاہے وہ جتنی توبہ کر لے, جب تک قیامت کے دن اس بندے کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا, بندے کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا جس کا حق ہم نے طلب کیا تھا, قیامت کے دن چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ کہ کنگال کون ہے, قلاش کنگال کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, مال دولت نہ ہو, وہ شخص کنگال ہے, وہ شخص فقیر اور غریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری امت کا کنگال, میری امت کا قلاش اور فقیر وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, بلکہ وہ آدمی ہے جو بہت ساری نیکیاں کرے, بہت سارے اعمال صالحہ کر کے اس دنیا سے جائے, پھر قیامت کے دن میدان حشر میں جب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہو کہ اس کو جاؤ جنت میں لے جاؤ, اتنا نیک آدمی ہے, تو کوئی آدمی آئے اور اس کے خلاف یہ دعویٰ پیش کرے کہ اس نے ہمارے اوپر ایسا اور ایسا ظلم کیا تھا, ہمیں گالی دے دی تھی, مارا تھا, ظلم کیا تھا, ہمارا روپیہ پیسہ چھین لیا تھا, جب اس طریقے کا کوئی دعویٰ کرے پھر ظاہر سی بات ہے اس دن کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کا بدل چکایا جا سکے. اس دنیا میں اگر کوئی چیز چھین لیا تھا یا ظلم کیا تھا, آخرت میں اس کو روپیہ پیسہ نہیں دے سکے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں لے کر اس کو دے دے گا. پھر اس کے بعد کوئی شخص آئے گا, وہ پھر دعویٰ کرے گا کہ اس نے ہم پر ایسا ایسا ظلم کیا تھا, پھر اس آدمی کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک لوگ آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد بھی لوگ آنا باقی ہوں گے کہ اس نے ہم پر ایسا اور ایسا ظلم کیا تھا. چنانچہ اب جبکہ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہے, ان دعوے داروں کے جو گناہ ہوں گے وہ لے کر کے اس کے ماتھے مار دیے جائیں گے, اور یہ آدمی جو جنت کا